عکس از رحمان ضیاء، پیش کردہ رومانہ شاہد۔ جیوری مکمل ہوتے ہی عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ جان کی نمائندگی تجربہ کار قانون داں اسکاٹ ویلی کر رہا تھا، جبکہ اس کے مقابل میک نامی نوجوان وکیل تھا۔ ایلیٹ ضمانت پر رہا ہو سکتا تھا، لیکن اس نے رہا ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ عدالت کی اجازت پر اسکاٹ نے کارروائی کا آغاز کیا۔ بعض صورتوں میں مجرم خود کو بے قصور اور حق بجانب سمجھتا ہے۔ عدالتی کارروائی کی صورت میں اس کا وکیل ان وجوہ کے سہارے دفاعی کارروائی کرتا ہے تاکہ اس کا موکل اپنے مجرمانہ اقدام کی سزا سے بچ سکے۔ میں یہاں اس بات کا ذکر خاص طور پر کر رہا ہوں تاکہ کسی ایسے امکان کو مد نظر رکھا جا سکے، کیونکہ جرم بہرحال جرم ہے۔ من گھڑت باتوں کی آڑ لے کر اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ آج عدالت میں ایک بڑے جرم کا ارتکاب کرنے والا شخص زیر بحث ہے۔ اس نے اپنے غیر قانونی فعل سے ایک انسان سے اس کی اولاد چھیننے کا جرم کیا ہے۔ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کے بہت سے عینی شاہد موجود ہیں۔ وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ملزم ایلیٹ ہوور ایک مدت سے اپنے اس منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ اسے اس بچی کے اسکول کے گرد دیکھا جاتا رہا ہے۔ اس نے اپنے منصوبے کے تحت بچی کے باپ پر حملہ کیا، بلا اجازت اس کے اپارٹمنٹ میں گھسا اور عقبی راستے سے بچی کو اپنی سکونت گاہ میں لے گیا۔ اس طرح وہ ایک خطرناک اور شیطانی جرم اغوا کا مرتکب ہوا ہے۔ میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ اس ناقابل معافی جرم کے مرتکب شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اسکاٹ بڑی مہارت اور ذہانت سے 1 گھنٹے تک جوری کے سامنے ایلیٹ کے جرم پر روشنی ڈالتا رہا۔ اسکاٹ کی تقریر ختم ہوئی تو لنچ کا وقت ہو چکا تھا، لہذا عدالت برخاست کر دی گئی۔ روبی، جان اور ان کے وکیل نے ایک ساتھ لنچ کیا۔ ایلیٹ کو مسلح محافظ اپنے ہمراہ لے گیا۔ لنچ کے بعد عدالت کی کارروائی از سر نو شروع ہوئی۔ ایلیٹ کے وکیل میک کو اندازہ تھا کہ یہ مقدمہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جب عدالت کی اجازت سے اس مقدمے کی کارروائی اخبارات میں شائع ہوگی تو یہ مقدمہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے گا، لیکن اسے اپنے موکل کے دفاع کے لیے بے انتہا محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عدالت کسی شخص کے ذاتی عقائد و نظریات سے دلچسپی نہیں رکھتی۔ یہاں فیصلے ٹھوس واقعات اور شواہد کی روشنی میں کیے جاتے ہیں۔ اس نے جوری سے خطاب کرنے سے پہلے اپنا گلا صاف کیا اور پراعتماد لہجے میں بولنا شروع کیا۔ خواتین و حضرات، میری باتیں آپ کی بھرپور توجہ کی طلبگار ہیں، کیونکہ اس معزز عدالت میں پیش ہونے والا یہ مقدمہ عجیب و غریب بلکہ منفرد نوعیت کا حامل ہے۔ اس مقدمے کے آغاز سے اب تک جو حیرت انگیز باتیں میرے سامنے آئی ہیں، انہیں مد نظر رکھتے ہوئے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مقدمہ آپ سب کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ میری باتیں آپ کے لیے ناقابل یقین بھی ہو سکتی ہیں، انہیں سن کر آپ کو ہنسی بھی آ سکتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو آپ حقائق سے آگاہ ہوں گے، آپ کی غیر یقینی کیفیت یقین کی حدوں کو چھوئے گی اور آپ معاملے کی انفرادیت اور اہمیت کو سمجھ لیں گے۔ خواتین و حضرات، میرے معزز ساتھی، مسٹر اسکاٹ نے میرے موکل کو اغوا جیسے گھنونے جرم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے انہیں کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے حقائق کو جس طرح نظر انداز کیا ہے، اسکاٹ نے میک کی بات پوری نہ ہونے دی اور اٹھ کر اعتراض کیا کہ میک کے یہ جملے ابتدائی کارروائی کے لیے غیر مناسب ہیں۔ جج نے اس کا اعتراض جائز قرار دیا۔ یور آنر، میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میرا موکل اغوا کا مرتکب نہیں ہوا۔ زیادہ سے زیادہ اسے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کا مرتکب قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسکاٹ نے پھر اعتراض کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر یہ وکیل مخالف کو جرم اور اس کی قانونی حیثیت پر بحث کرنے کا حق نہیں ہے، پھر بلا ثبوت کوئی بات کہنا نامناسب ہے۔ جج نے کچھ دیر صورتحال پر غور کیا اور کچھ وقت کے لیے عدالت برخاست کر دی۔ اس نے جوری کے ارکان کو ہدایت کی کہ وہ جا کر جوری روم میں بیٹھ جائیں۔ اس دوران وہ دونوں وکلاء کو اپنے چیمبر میں بلا کر ان کے دلائل سننا چاہتا تھا۔ وہ جج کے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایلیٹ کا وکیل میک اپنے دلائل پیش کر رہا تھا، گویا یہ دوسرے جنم کا معاملہ ہے۔ جج نے میک کی گفتگو ختم ہوتے ہی کہا، یور آنر، ہمیں یہاں کسی شخص کے ذاتی نظریات سے بحث نہیں ہے۔ اس شخص نے ایک جرم کیا ہے، اس کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں، لہذا اسے سزا ملنی چاہیے۔ اسکاٹ نے کہا، یور آنر،
دوسرے جنم کا مسئلہ اس مقدمے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کس طرح؟ میرے موکل کے دفاع کا انحصار اسی نقطے پر ہے، میک نے جواب دیا۔ اگر تمہارا موکل ایک مضحکہ خیز نظریے پر یقین رکھتا ہے تو کیا میں تمہیں اپنی عدالت میں مضحکہ خیز باتیں کرنے کی اجازت دے دوں؟ یور آنر، یہ مضحکہ خیز بات نہیں ہے۔ میرے موکل پر ایک بڑا الزام عائد کیا گیا ہے، اسے صفائی پیش کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ عدالت میں تمہارے موکل کو مناسب اور حقیقی دفاع کی ضرورت ہے، ایسا دفاع جو قانون کے تحت ہو۔ دوسرے جنم کا مسئلہ ایک حقیقت ہے جناب، میں اس سلسلے میں ٹھوس ثبوت رکھتا ہوں۔ کیا یہ ثبوت قانونی اہمیت رکھتے ہیں؟ جج نے سوال کیا۔ نہیں یور آنر، اس سلسلے میں قانون کے تحت کچھ کہنا ممکن نہیں۔ کیا تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اس شخص نے نہ صرف اپنے یقین کی بنا پر سارا کو اپنی بیٹی سمجھا، اس لیے وہ کسی جرم کا مرتکب نہیں ہوا؟ یور آنر، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ میرے موکل کو دوسرے جنم پر یقین ہے، بلکہ اہمیت اس کی ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے یا صرف وہم۔ ہم اس سلسلے میں ماہرین کی خدمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر جوری پر ثابت ہو گیا کہ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے تو میرے موکل کے خلاف الزام باطل ثابت ہو جائے گا۔ میں پر امید لہجے میں بولا۔ یور آنر، اسپتال کے ریکارڈ سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ سارا نے مسٹر جان کی بیوی روبی کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ اس کا حقیقی باپ جان ہے، ایلیٹ ہوور نہیں۔ اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ سارا اس کی بیٹی ہے، اسکاٹ نے کہا، اور سارا کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ جج کے سامنے رکھ دیا۔ تم اس سلسلے میں کیا کہو گے؟ جج نے میک کی طرف دیکھا۔ کیا تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے؟ یور آنر، جسمانی طور پر سارا مسٹر جان کی بیٹی ہے، لیکن دراصل اس روپ میں ایلیٹ کی بیٹی اوزے نے دوسرا جنم لیا ہے۔ واقعات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ مسٹر میک، عدالت صرف قانون کی زبان سمجھتی ہے۔ تمہارا کہنا ہے کہ ایلیٹ نے جس بچی کو اغوا کیا ہے وہ اس کی بیٹی ہے جس نے دوسرا جنم لیا ہے، لیکن تمہارے پاس اس کا کوئی مصدقہ ثبوت نہیں ہے۔ تم اگر اس بات پر مصر رہے تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ تم اپنے موقع کے دفاع میں غیر تعمیری اور فضول دلائل دے رہے ہو۔ یور آنر، میں جوری کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کا بہت ہی حیرت انگیز کیس ہے، بلکہ اسے عدالت چھپے ہوئے حقائق سامنے لائے گی اور ایک نئی روایت کی بنیاد رکھے گی۔ میک نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اگر آپ نے مجھے دوسرے جنم کی حقیقت کے اظہار سے روکا تو اس سے منفی اثرات مرتب ہوں گے اور ان لاکھوں افراد کی حق تلفی ہوگی جو اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ یور آنر، اگر میرے دوست وکیل کو اس بات کی اجازت دی گئی تو ہماری عدالتوں میں یہ ایک نئی نظیر قائم ہوگی۔ میں مانتا ہوں کہ اس نظریے کے ماننے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہم اپنے معاشرے میں اس کی اشاعت و تبلیغ کی اجازت کس طرح دے سکتے ہیں؟ پھر یہ بات عقل اور قانون دونوں کے خلاف ہے۔ اسکاٹ نے پرجوش انداز میں دلیل پیش کی۔ ہو سکتا ہے تمہاری بات درست ہو مسٹر اسکاٹ، جج نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، لیکن میں نے مسٹر میک کی گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ موجودہ مقدمے میں یہ بات ملزم ایلیٹ کی صفائی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس پر اغوا جیسے بھیانک جرم کا الزام ہے، میں اسے صفائی کا موقع دینا چاہتا ہوں۔ پہلے مرحلے میں جیت ایلیٹ کے وکیل میک کے حصے میں آئی۔ میک اپنی اس فتح پر بہت خوش تھا، جبکہ اس غیر متوقع صورتحال نے اسکاٹ کو پرمزدہ کر دیا تھا۔ دوبارہ کاروائی شروع ہوئی تو صحافیوں کو نشستیں بھری ہوئی تھیں۔ اس دوران انہیں اس عجیب و غریب مقدمے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس روز عدالت کے اختتام تک میک نے بڑے مؤثر انداز میں ایلیٹ کی دکھ بھری کہانی بیان کی، اسے ایک غم زدہ باپ کے روپ میں پیش کیا جس نے اپنی بیٹی کو پانے کے لیے بے انتہا دکھ اٹھائے تھے۔ جب اسے سارا کے روپ میں اپنی بیٹی مل گئی تو اس نے سارا کے موجودہ باپ جان کی طرف دوستی اور تعاون کا ہاتھ بڑھایا، جسے جان نے بے رحمی سے ٹھکرا دیا، جبکہ ایلیٹ کی بیٹی نے اس کی موجودگی محسوس کر لی تھی اور وہ اس کی قربت کے لیے بے چین ہو گئی تھی۔ میک اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ اس نے پہلے ہی مرحلے میں ایلیٹ کے لیے جوری کی ہمدردی حاصل کر لی تھی۔ اخبارات نے اس خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا اور میک ایک ہی دن میں گمنامی کے اندھیرے سے نکل کر شہرت کی اس منزل پر پہنچ گیا جس کے لیے لوگ نہ جانے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں۔
مقدمے کی سماعت کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر گواہوں کے حلفیہ بیانات اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان گواہوں میں ڈومینک بھی شامل تھا، جو اس عمارت میں ایلیٹ کی آمد کا گواہ تھا۔ اس کا بیان تھا کہ 12 نومبر سے وہ اسی عمارت میں مقیم ہو گیا تھا۔ دن گزرتے رہے، قانونی کارروائی کا دائرہ بڑھتا رہا۔ ایک مرحلے پر ان پولیس افسروں کا بیان بھی جنہوں نے ایلیٹ کو گرفتار کیا تھا۔ روبی ان دنوں عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ وہ اندرونی طور پر ایلیٹ سے ہمدردی رکھتی تھی، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ جان اور روبی نے سارا کو ایک دوسرے شہر کے کسی ہاسٹل میں داخل کروا دیا تھا تاکہ وہ ذہنی دباؤ کی اس فضا سے دور رہ سکے۔ ایلیٹ خاصا مطمئن نظر آتا تھا۔ 2 ماہ کی مدت گزارنے کے باوجود اس کے انداز میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ ایک دن اس نے اخباری رپورٹر کے ذریعے روبی کو ایک پرچہ بھجوایا۔ اس نے سارا کی خیریت دریافت کی تھی۔ اس وقت عدالتی کارروائی ہو رہی تھی اور جان دوسری طرف متوجہ تھا۔ روبی نے پہلو بدل کر گارڈ کی نگرانی میں بیٹھے ہوئے ایلیٹ کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس وقت روبی ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایلیٹ نے سارا کی خیریت کیوں معلوم کی ہے؟ روبی کے ذہن میں سوال گونجا۔ کہیں سے کچھ ہو تو نہیں گیا؟ وہ جان سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاسٹل کے نمبر پر سارا سے بات کر رہی تھی۔ ہیلو ممی، خیریت؟ سارا نے اپنے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ خیریت، تم کیسی ہو؟ روبی نے بےتابی سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں، بس ایک تکلیف ہے۔ وہ کیا بیٹی؟ روبی گھبرا گئی۔ یہ لوگ صبح 6 بجے اٹھا دیتے ہیں، پھر یہاں مجھے ڈھیر سارا الجبرا بھی کرنا پڑتا ہے، سارا نے کہا۔ روبی اس کے شکایت آمیز انداز پر ہنس پڑی۔ ممی، جین بہت جھوٹی ہے، وہ میرے بارے میں جانے کیا کیا اڑاتی پھرتی ہے، اس نے دوسری شکایت پیش کی۔ وہ کیا کہتی ہے؟ روبی نے پوچھا۔ وہ کہتی ہے کہ میرے اندر 2 مختلف لڑکیاں ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے بات ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے معلوم ہوئی ہے۔ وہ بکواس کرتی ہے، روبی نے اپنی کانپتی ہوئی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ہاں ممی، ویسے میڈم نے پچھلے ماہ سے ہاسٹل میں ٹی وی یا ریڈیو رکھنے کی ممانعت کر دی ہے، سارا نے کہا۔ روبی نے جیسے تیسے سارا کو مطمئن کیا اور فون بند کر کے واپس آ گئی۔ جب وہ عدالت کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جان گواہوں کے کٹہرے میں کھڑا تھا اور ایلیٹ کا وکیل میک اس سے سوال کر رہا تھا۔ روبی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ جان کے بعد اس کی باری تھی اور وہ اس وقت مخالف وکیل کی جراح کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ وہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ جان سے کیا سوال و جواب ہوئے۔ کچھ دیر بعد جان اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا اور اسکاٹ نے اپنے دوسرے گواہ کو پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ روبی کا نام پکارا گیا۔ وہ جیسے تیسے کٹہرے تک آئی اور حلفیہ کلمات ادا کیے۔ اسکاٹ نے سوالات سٹارٹ کیے۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اسی کے سکھائے ہوئے جوابات جوری کے سامنے دہرانے لگی۔ اس کے بعد عدالت نے مخالف وکیل کو جراح کی اجازت دی۔ مارک نے چند لمحے سوچنے میں صرف کیے اور پھر یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ روبی سے بعد میں جراح کرے گا۔ جج نے اس کی درخواست قبول کر دی۔ اب اسکاٹ کے چند گواہ باقی تھے، لیکن اس نے کارروائی موقوف کرنے کی درخواست کی۔ جج نے پیر کی صبح کے لیے عدالتی کارروائی ملتوی کر دی۔ 2 دن کی ہفتے وار چھٹیوں میں وہ حسب معمول سارا سے ملنے گئے۔ وہ ہر ہفتے 2 دن وہاں قیام کرتے تھے، اس لیے مقامی ہوٹل میں ان کا ایک کمرہ مخصوص رہتا تھا۔ جان سارا کو لینے ہاسٹل گیا تو اس پر ایک نیا انکشاف ہوا۔ سارا کے مقدمے کی روداد اخبارات میں چھپ رہی تھی۔ کسی لڑکی نے نیو یارک ٹائمز کے کئی شمارے اسے لا کر ہاسٹل میں پھیلا دیے تھے۔ ہاسٹل کی وارڈن نے جان کو موجودہ حالات سے آگاہ کرتے ہوئے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ جان نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا سے اس موضوع پر بات کرے گا تاکہ وہ اپنی ہم جماعت لڑکیوں کے رویے سے دل برداشتہ نہ ہو۔ یہی سوچ کر جان نے مناسب الفاظ میں اس صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ لیکن یہ بات تو ممکن ہے، سارا نے پورا واقعہ سننے کے بعد اپنی رائے دی۔ نہیں بیٹی، یہ مسٹر ایلیٹ کا وہم ہے، جان نے نرمی سے کہا۔ دراصل اسے اپنی بیوی اور بیٹی سے شدید محبت تھی۔ اس دردناک حادثے میں وہ دونوں ہلاک ہو گئیں۔ ایلیٹ کے ذہن میں یہ حقیقت قبول نہیں کی۔ اس نے یہ خیال اپنے دل میں بسا لیا کہ اس کی بیٹی اس دنیا میں موجود ہے۔
اس کی اس کمزوری سے کچھ لالچی لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اسے اس بات کا یقین دلایا کہ اس کی بیٹی نے تمہارے روپ میں نیا جنم لیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا ڈیڈی، سارا بولی۔ مسٹر ایلیوٹ تو بہت اچھے آدمی نظر آتے ہیں، پھر کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں کہ وہ مجھے گود میں اٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ لے گئے اور مجھے خبر تک نہیں ہوئی؟ تم اس وقت گہری نیند میں تھی، جان نے بات بنائی۔ میری سہیلیاں ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں۔ سارا، تم ان کی باتوں پر کان مت دھرو، وہ بکواس کرتی ہیں، جان نے اسے سمجھایا۔ اس معاملے میں تم بالکل بے قصور ہو۔ اگر یہاں تمہیں کوئی پریشانی ہو تو فوراً مجھے فون کر دینا، میں تمہیں گھر لے جاؤں گا۔ ڈیڈی، سارا نے طویل سانس لی۔ یہ جگہ مجھے بہت اچھی لگی ہے، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں۔